جن عزیزوں کے پاس بائبل مقدس موجود ہے میرے ساتھ مل کر خداوند کے کلام کو کھولیں۔ کلام مقدس میں سے خروج کی کتاب اور اس کا دوسرا باب اور اس کی پہلی آیت سے لے کر اس کی 10ویں آیت کے آخر تک کلام خدا میں سے تلاوت کو کیا جائے گا۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا۔ وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا، اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا، اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چیکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی، اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھے کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اور فرعون کی بیٹی دریا پر غسل کرنے آئی، اور اس کی سہیلیاں دریا کے کنارے کنارے ٹہلنے لگیں۔ تب اس نے جھاؤ میں وہ ٹوکرا دے کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے اٹھا لائے۔ جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا۔ اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی، یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے۔ تب اس کی بہن نے فرعون کی بیٹی سے کہا، کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلا لاؤں جو تیرے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرے؟ فرعون کی بیٹی نے اسے کہا، جا۔ وہ لڑکی جا کر اس بچے کی ماں کو بلا لائی۔ فرعون کی بیٹی نے اس سے کہا، تو اس بچے کو لے جا کر میرے لیے دودھ پلا، میں تجھے تیری اجرت دیا کروں گی۔ وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دودھ پلانے لگی۔ جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فرعون کی بیٹی کے پاس لے گئی، اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا، اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا۔ خداوند کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ٹھہرے، آمین۔ میرے عزیزو، آج ہم بائبل مقدس کے ایک اور بڑے اہم کردار پر سیکھنے کا آغاز کریں گے، اور ہم ترتیب کے ساتھ سلسلہ وار اس کردار کے متعلق سیکھیں گے۔ کلام مقدس میں جب ہم موسیٰ نبی کا ذکر سنتے ہیں تو موسیٰ کا نام جب ہمارے سامنے آتا ہے تو ساتھ ہی ہمیں 10 حکم یاد آ جاتے ہیں، کیونکہ قوم بنی اسرائیل کو خداوند نے اپنے بندہ موسیٰ کی معرفت، اپنے بندہ موسیٰ کے وسیلہ سے شریعت یا 10 احکام دیے۔ ہمیں بیابانی سفر جو قوم بنی اسرائیل نے 40 سال تک کیا، ہمیں وہ یاد آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جب ہم زبور 136 بھی گاتے ہیں کہ فوج سنے فرعون نو روڑے رحمت ہو دی ہے صدا، ہمیں بحرہ کلزم جو پانی، سمندر کا پانی 2 حصوں میں بٹ گیا موسیٰ کے لاٹھی مارنے سے، ہمیں وہ بڑا معجزہ جب قوم بنی اسرائیل خشک زمین میں سے گزر گئی، ہمیں وہ بھی یاد آتا ہے۔ جب ہم موسیٰ کے نام پر غور کرتے ہیں، 10ویں آیت میں لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی نے موسیٰ نام اس کا اس لیے رکھا کیونکہ موسیٰ کے نام کا مطلب ہے کہ پانی سے نکالا ہوا، اور موسیٰ جو ہے یہ ایک عبرانی خاندان میں سے تھا، اور یہ لاوی کے گھرانہ میں سے تھا۔ اور یاد رکھیں کہ لاوی کا گھرانہ یا لاوی کا خاندان یہ وہ خاندان ہے جس سے آگے چل کر خداوند نے کہانت بھی بخشی کہ اس میں سے کاہن ہوں گے جو خداوند کے حضور میں قربانیاں چڑھایا کریں گے اور لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں گے۔ عبرانی قوم میں سے تھا، اور لاوی کے گھرانہ میں سے موسیٰ تھا، اور اس کے باپ کا نام تاریخ کے اندر جو لکھا ہے وہ امرام ہے۔ جیسے ہم عمران لکھتے ہیں اس کے آگے نون نہ ڈالیں بلکہ میم ڈال دیں، تو اس کا نام امرام تھا۔ اور یوسف کے بعد، یوسف جس کے بارے میں ہم نے 3 پیغامات سنے، یوسف جب اپنے باپ کو اور اپنے باپ کے گھرانہ کو وہ مصر میں لے آیا تو یوسف کے 400 سال کے بعد موسیٰ نبی جو ہے یہ قوم پیدا ہوا، اور جب یہ پیدا ہوا اس وقت جو حالات اس جگہ پر چل رہے تھے وہ یہ تھے کہ
یوسف جب وہ حاکم تھا تو وہ اپنے باپ کو اور ان کے خاندان کو لے آیا تاکہ وہ جشن کے علاقہ میں رہیں، ان کے لیے خوراک کا بندوبست بھی ہوا. لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ فرعون جس نے یوسف کو کہا تھا کہ اپنے باپ کو اور ان کے خاندان کو لے آ، وہ فرعون مر گیا اور اس کی جگہ پر ایک اور فرعون، ایک اور بادشاہ اس ملک میں آ گیا. اور 400 سال کا عرصہ جب گزرا، بہت سے بادشاہ گزرے، لوگ بھی نئے آ گئے، چیزیں یکسر بدل گئیں اور قوم بنی اسرائیل پر ظلم ہونا شروع ہوا. اور ظلم جو بڑا ظلم تھا وہ یہ تھا، خروج کی کتاب اس کے پہلے باب کی 15ویں آیت میں، کہ بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ عبرانی عورتیں جب کوئی بچہ یعنی لڑکا پیدا کرتی ہیں تو لڑکا جو اگر پیدا ہوتا ہے اسے مار دیا جائے، اگر لڑکی ہے تو وہ بچا لی جائے. لیکن لکھا ہے کہ جو عبرانی دائیاں تھیں، دو عبرانی دائیاں تھیں، کلام میں لکھا ہے کہ انہوں نے حکمت عملی کا استعمال کیا اور انہوں نے کہا لڑکوں کو بچانے کے لیے کہ ابھی ہم عورتوں کے پاس پہنچتی ہی ہیں کہ ڈلیوری کی جائے یا بچہ پیدا کیا جائے، دائیاں ان کے پاس کہتی ہیں ہم پہنچتی ہیں تو وہ پہلے ہی جن کر فارغ ہو جاتی ہیں. خدا نے انہیں بڑی قوت دے رکھی عبرانی عورتوں کو. تو لکھا ہے کہ بادشاہ کے حکم کے مطابق اگر کوئی لڑکا پیدا ہوتا تو لڑکا مار دیا جاتا. اور اسی ڈر سے عمران اور اس کے خاندان نے یہ منصوبہ بنایا کہ موسیٰ جو چھوٹا بچہ 3 مہینے کا ہے اسے سرکنڈے کے ٹوکرے میں ڈالا جائے، اسے محفوظ بنایا جائے، اسے کور کیا جائے اور اسے دریا میں بہا دیا جائے. اور جیسے کلام میں ہم نے پڑھا کہ فرعون کی بیٹی اور اس کی سہیلیاں وہ دریا پر غسل کرنے کے لیے آئیں، نہانے کے لیے آئیں، تو اس کی سہیلیاں جو کنارے کنارے ٹہل رہی تھی انہوں نے ایک ٹوکرا دیکھا اور جب ٹوکرے کو اٹھایا تو انہوں نے اس میں ایک بچہ دیکھا. اور خدا کی طرف سے خاندان کی جو حکمت عملی تھی، جو بہن تھی موسیٰ کی جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ مریم اس کی بہن تھی جس کا نام مریم ہے، اور آگے خروج کی کتاب میں بھی مریم اور ہارون اس کے بھائی اور بہن کا بھی ذکر ملتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ وہ مریم جو ہے وہ دور کھڑی تھی اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو ایک چھوٹا بچہ ہے، انہیں سمجھ لگ گئی کہ یہ کسی عبرانی عورت کا بچہ ہے جس نے اپنے بچے کو بچانے کے لیے اسے سرکنڈے کے ٹوکرے میں رکھ کر اسے پانی میں بہا دیا تاکہ وہ بہہ کر دور چلا جائے اور تلوار سے قتل ہونے سے بچ جائے. تو موسیٰ کی جو پیدائش ہے اور اس کا بچاؤ، اس کا بچایا جانا وہ معجزانہ طور پر ہے. اور خداوند کے کلام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یوسف کے 400 سال کے بعد موسیٰ جو ہے یہ قوم میں برپا ہوا، اور 400 سال تک جو مصر ہے، مصری جو ہیں یہ عبرانی لوگوں کو اپنے غلام بنا کر رکھتے رہے اور ان سے بڑی سخت محنت کروایا کرتے تھے. اور پھر خداوند نے لاوی کے گھرانہ میں سے موسیٰ نام ایک لڑکا جو ہے وہ پیدا کیا. اور دیکھیں خداوند کی قدرت کہ موسیٰ جو پیدا ہوا اس نے قوم کو غلامی سے نکالنا تھا. موسیٰ اگر رہا بھی تو فرعون کے گھر میں رہا. اگر کوئی آج بھی اکثر یہ کہا جاتا ہے اگر کسی گھر میں کوئی خاندان بڑا خدا سے دور ہو، برے ہوں، ان کی بری عادات ہوں، تو لوگ اگر کوئی اچھا بچہ گھر میں پیدا ہو جائے، بیٹی بیٹا، تو کہتے اے وی این جی ہے جویں فرعون دے گھر موسیٰ ہے. تو موسیٰ خدا کا منصوبہ پلان دیکھیں کہ خداوند نے اگر موسیٰ کو پیدا کیا یا اس کو بچایا ہے تو اس کو رکھا بھی فرعون کے گھر میں ہی ہے. وہی لڑکا جس نے بڑا ہو کر فرعون اور اس کے کاموں کے خلاف لڑنا تھا وہ پیدا ہو کر رہا بھی فرعون کے گھر میں ہے. اور تاریخ کے مطابق یہاں جب ہم تاریخی حوالہ جات کو یا عبرانی روایتوں کو دیکھتے ہیں اور اس دور کو دیکھتے ہیں تو موسیٰ نے 3 سال تک اپنی ماں کا دودھ پیا، کیونکہ اس وقت اور آج بھی یہی رواج ہے کہ اگر ماں کا دودھ پیا جاتا تو 3 سال تک اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا، لیکن ماں نے اس دودھ کو پلانے کے لیے اجرت لی. تقریباً 40 برس موسیٰ جو ہے وہ فرعون کے محل میں رہا، جس میں سے 3 سال اس نے اپنی ماں کا دودھ پیا اور باقی کے 37 سال وہ فرعون کی یا اس کی بیٹی کی خوراک پر جو کھانا وہ کھاتے تھے وہ پلا. اور تاریخ کے مطابق موسیٰ نے وہ جب مصر میں رہا تو اس نے علوم سیکھے، اس کو تلوار چلانی بھی آتی تھی، اس کے اندر حکمت موجود تھی اور 40 سال تک وہ وہاں رہا. لیکن سب سے پہلی بات جو ہم خدا ان کے کلام میں سے سیکھیں گے وہ یہ ہے کہ وہاں پر
رہتے ہوئے موسیٰ نے ایک شخص کو قتل بھی کر دیا۔ پہلی بات جس پر ہم غور کریں گے وہ یہ کہ موسیٰ ایک قاتل بن گیا، اور وجہ کیا تھی قتل کرنے کی؟ خروج کی کتاب اس کا 2 باب اور اس کی 11ویں آیت سے لے کر اس کی 15ویں آیت کے آخر تک کلام میں لکھا ہے، اتنے میں جب موسیٰ بڑا ہوا تو باہر اپنے بھائیوں کے پاس یعنی عبرانی لوگوں کے پاس گیا، اور ان کی مشقتوں پر اس کی نظر پڑی، اور اس نے دیکھا کہ ایک مصری اس کے ایک عبرانی بھائی کو مار رہا ہے۔ مصری جو ہے وہ کس کو مار رہا ہے؟ عبرانی کو، جو اس کا بھائی ہے، اس کی قوم کا ہے، اس کو مار رہا ہے۔ تو لکھا پھر اس نے ادھر ادھر نگاہ کی، اور جب دیکھا کہ وہاں کوئی دوسرا آدمی نہیں تو اس مصری کو جان سے مار کر اسے ریت میں چھپا دیا۔ دیکھا کہ میرے عبرانی بھائی کو کوئی مار رہا ہے تو اس نے میرے مصری بھائی کو عبرانی مار رہا ہے تو اس نے اس عبرانی کو یعنی جو اس کا اپنا بھائی تو اسے بچاتے ہوئے اس مصری کو قتل کر دیا، مار دیا، اور اس کی لاش کو ریت میں چھپا دیا۔ 13ویں آیت میں لکھا پھر دوسرے دن جب وہ باہر گیا تو دیکھا کہ 2 عبرانی، پھر اپنے ہی قوم کے 2 لوگ آپس میں مار پیٹ کر رہے ہیں۔ تب اس نے اسے جس کا قصور تھا کہا، تو اپنے ساتھی کو کیوں مارتا ہے؟ اس نے اس سے کہا، تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا؟ کیا جس طرح تو نے اس مصری کو مار ڈالا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تب موسیٰ یہ سوچ کر ڈرا کہ بلا شک یہ بھید فاش ہو گیا۔ جب فرعون نے یہ سنا تو چاہا کہ موسیٰ کو قتل کرے، پر موسیٰ فرعون کے حضور سے بھاگ کر ملک مدیان میں جا بسا۔ موسیٰ ایک قاتل بن گیا، اور قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ اس کے دل میں اپنی قوم کے لیے درد تھا، اس کے دل میں اپنے رشتہ داروں کے لیے محبت تھی، اور وہ اپنے رشتہ داروں کو یا اپنی قوم کو راحت دینا چاہتا تھا، اس لیے اس نے ایسا کیا۔ لیکن اپنی طاقت کے غرور کے باعث اس سے غلطی ہو گئی۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ 37 سال تک اس نے فرعون کے محل میں رہ کر اس کی خوراک کھائی تھی، اور اس کے اندر طاقت، غرور، گھمنڈ سما چکا تھا۔ اس نے یہ سمجھا کہ میں ایک مصری کو مار دیا ہے، اور یہ کرنا میرے لیے غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ میں فرعون کی بیٹی کا اڈاپٹڈ بیٹا یا ستیلا بیٹا ہوں، مجھے اس نے لیا ہے تو مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اس کی طاقت نے اور اس کے غرور نے اس سے غلطی کر دی، اور وہ ایک ایسا مضبوط شخص تھا کہ اس نے اس مصری کو جان سے مار دیا۔ خداوند یہ چاہتا ہے کہ جب وہ ہمیں کسی جگہ پر رکھتا ہے، خداوند ہمیں اس جگہ پر رکھ کر مضبوط کرتا ہے، خداوند ہمیں مضبوط بنا دیتا ہے تو ہم اپنی طاقت کا درست استعمال کریں۔ ہمیں اپنی طاقت کو اور اس اختیار کو جو خداوند نے ہمیں دے رکھا ہے، بھلے ہم کسی جگہ پر کوئی چرچ کے پادری ہیں، ہم چرچ کے ایلڈر ہیں، ہم کوائر کے ممبر ہیں، ہم ساز بجانے والے ہیں، چرچ میں کوئی بھی خدمت کرنے والے ہیں، مسیح قوم کے لیے کوئی بھی کام کرنے والے ہیں، اگر خداوند نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے، اگر خداوند نے ہمیں قوت دے رکھی ہے، تو ہم اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو خداوند کے سپرد کریں۔ آج مسیح قوم کی گراوٹ کی وجہ کیا ہے؟ جب لوگ طاقتور ہوتے ہیں، جب لوگوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے، ان کے تعلقات بڑھتے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان سے غلطیاں بھی ہونے شروع ہوتی ہیں۔ موسیٰ کا اپنے عبرانی بھائی کے ساتھ محبت کرنا یا دوسرے مصری شخص کی سرزنش کرنا تک ٹھیک تھا، لیکن جب طاقت اور غرور اس میں گھمنڈ آ گیا تو اس نے اس سے غلطی کروائی۔ اور میرے عزیزو، موسیٰ کا یہ کردار اور اس کے کردار میں یہ بات جو موجود ہے وہ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں ایک ایماندار ہوتے ہوئے کبھی بھی ایسا نہیں کرنا، کیونکہ خداوند یہ نہیں چاہتا۔ اور اس کی اس غلطی کے باعث اسے ملک مدیان میں بھاگنا پڑا، اور کلام بیان کرتا ہے کہ تقریباً وہ 40 سال تک وہاں پر رہا۔ کتنے سال؟ 40 سال تک وہ فرعون کے محل میں رہا، چھوٹے بچے سے لے کر 3 مہینے سے لے کر 40 سال کی عمر تک وہ وہاں رہا، اور 40 سال رہنے کے بعد جب وہ قتل کر کے وہاں سے بھاگا، ملک مدیان میں گیا، تو 40 سال
کی عمر میں جب وہاں پر گیا تو جا کر اس نے وہاں پر شادی کی. ملک مدیان کا جو کاہن تھا اس کی بیٹی کے ساتھ، اور اس کی اولاد بھی اس میں سے پیدا ہوئی. اور اسی جگہ پر جب وہ واپس آ رہا تھا تو اس نے اپنے بیٹے کا ختنہ بھی وہاں پر کیا. اس کی بیوی بھی اس کے خلاف ہوئی. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے غرور میں، گھمنڈ میں جب بھر چکا تھا تو اس نے قتل کیا. یاد رکھیں، اگر ہم خدا کی خدمت کر رہے ہیں، اگر خداوند نے ہمیں برکت دی ہے اور ہم خداوند کی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھیں، کبھی بھی طاقت میں، غرور میں، گھمنڈ میں پھولے نہ. کیونکہ ابلیس جب ہم طاقت میں ہوتے ہیں، جب ہم پاور میں آتے ہیں، تو ہم سے بہت ساری غلطیاں بھی کروا دیتا ہے. زکریا کی کتاب، زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت. زکریا نبی کا صحیفہ، اس کا 4 باب اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہے: تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے رب الافواج فرماتا ہے. کلام میں لکھا ہے کہ ہمیں اپنے زور اور توانائی کے ساتھ کچھ نہیں کرنا، کہ اپنے آپ کو طاقتور سمجھے، اپنے آپ کو سمجھے کہ کیونکہ میرے پاس بڑی قوت ہے، میری بڑی سلام دعا ہے، اس معاشرے میں رہتے ہوئے میں فلاں شخص یا فلاں زندگی کے ساتھ ایسا کر دوں گا. اگر وہ غلط بھی ہے تو ہمیں اسے خداوند کی ہاتھ میں دینا ہے. اپنی زور سے، اپنی توانائی سے نہیں، بلکہ خدا کی روح سے اور خدا کے منصوبہ کے مطابق ہمیں اس کام کو پورا کرنا ہے. موسیٰ نے جب قتل کیا تو اس کی سزا اسے یہ ملی کہ وہ 40 سال تک، ایک پڑھا لکھا شخص، اس وقت جب وہ پڑھا لکھا تھا تو وہ سکندریہ جو مصر کی سب سے بڑی، بلکہ پوری دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی تھی، وہ وہاں سے پڑھا تھا. اسے بہت سے علوم آتے تھے. وہ ایک نڈر نوجوان تھا. وہ ایک ایسا شخص تھا جو تلوار چلانا جانتا تھا، نیزہ بازی کا ہنر اس کے پاس تھا، گھڑ سواری، گھوڑا چلانا اس کو آتا تھا. وہ جنگجو شخص تھا. لیکن اس کی اس ایک غلطی نے اسے 40 سال پیچھے ڈال دیا. اور 40 سال تک کلام میں لکھا ہے کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا رہا. کیا کرتا رہا؟ بائبل میں موجود ہر کردار ہمیں کچھ نہ کچھ سکھاتا ہے. اور موسیٰ کے کردار میں جو پہلی بات ہم نے سیکھی وہ یہ کہ اگر زور، قوت، پاور ہمارے پاس ہے تو اسے کبھی بھی لوگوں کو نیچے لگانے کے لیے یا نیچے گرانے کے لیے استعمال نہ کرے، کیونکہ خداوند ہر چیز کی عدالت کرتا ہے. اور کلام میں لکھا کہ جب اس نے ایسا کیا اور اگلے دن اس نے اپنے 2 عبرانی بھائیوں کو لڑتے دیکھا، اس نے انہیں منع کیا، مارا تو نہیں، روکا صرف. تو انہوں نے کہا تجھے کس نے ہم پر حاکم یا منصف مقرر کیا ہے؟ دیکھیں ایسا ہوتا ہے. مصری کو تو اس نے مار دیا لیکن اپنوں نے اسے نہیں مانا. اور کیوں نہیں مانا؟ کیونکہ اس نے ایک غلط کام کیا تھا. اگر اس نے اس دن شاید صلح کروائی ہوتی یا اسے کسی اور طریقے سے روکا ہوتا تو ضرور ہے کہ اس کے بھائی، عبرانی بھائی جو ہیں وہ اس کا ساتھ دیتے. اور آج میرے عزیزو، ایک ایماندار ہوتے ہوئے بھی یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں اپنی زور اور قوت کے وسیلہ سے، روپیہ پیسہ لگا کر اسے نیچے لگاتے یا اسے گرانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں اس بات کے لیے خداوند کے حضور میں جواب دینا ہوگا. ہو سکتا ہے وہ شخص ایماندار ہو سکتا ہے خداوند کی مرضی نہ ہو کہ میں یا آپ اس کے ساتھ ایسا کریں، اور کئی بار ہمیں پریشانی کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے. اور موسیٰ کو جو سامنا کرنا پڑا وہ یہ کہ اس غلطی کو کرنے کے باعث 40 سال تک ایک ایسا شخص جو منجا ہوا تیار شخص تھا، اسے بھیڑ بکریاں چرانی پڑیں. دوسری بات جو خداوند کے کلام میں سے ہم دیکھیں گے وہ خروج کی کتاب میں سے ہے اور اس کے 3 باب میں ہے. میرے ساتھ دیکھیے گا، خروج کی کتاب اور اس کا 3 باب. کلام میں لکھا ہے، 3 باب کی پہلی آیت سے پڑھیں گے: اور موسیٰ اپنے خسر کہتے ہیں سورے کو یا سسر کو، اپنے خسر یترو کی جو مدیان کا کاہن تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، اور وہ بھیڑ بکریوں کو ہنکاتا ہوا ان کو بیابان کی پرلی طرف سے خدا کے پہاڑ حورب کے نزدیک لے آیا. اور خداوند کا فرشتہ ایک جھاڑی میں سے آگ کے شعلہ میں اس پر ظاہر ہوا. اور اس نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک جھاڑی میں آگ لگی ہوئی ہے، پر وہ جھاڑی بھسم نہیں ہوتی.
آگ تو لگی ہے جل رہی لیکن جھاڑی سوا نہیں ہو رہی, بھسم نہیں ہو رہی. تب موسیٰ نے کہا میں اب ذرا ادھر کترا کر اس بڑے منظر کو دیکھوں کہ یہ جھاڑی کیوں نہیں جل جاتی. جب خداوند نے دیکھا کہ وہ دیکھنے کو کترا کر آ رہا ہے تو خدا نے اسے جھاڑی میں سے پکارا اور کہا اے موسیٰ, اے موسیٰ. اس نے کہا میں حاضر ہوں. تب اس نے کہا ادھر پاس مات آ, اپنے پاؤں سے جوتا اتار کیونکہ جس جگہ تو کھڑا ہے وہ مقدس زمین ہے. پھر اس نے کہا میں تیرے باپ کا خدا یعنی ابراہم کا خدا اور اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. موسیٰ نے اپنا منہ چھپایا کیونکہ وہ خدا پر نظر کرنے سے ڈرتا تھا. وہ خدا پر نظر کرنے سے کیا کرتا تھا؟ تیسرا باب اور چوتھا باب پورا جب ہم خداوند کے کلام میں سے پڑھیں تو پھر کلام میں یہ لکھا ہے کہ خداوند نے موسیٰ سے جب بات کی, پہلے تو وہ خداوند کو دیکھنے سے ڈرا, بے شک ایسا ہی تھا, وہ نور کو برداشت نہیں کر سکتا تھا, اس نے اپنا چہرہ چھپایا. اور جب خداوند اس سے یہ کہتا ہے کہ تو فرعون کے پاس جا جس سے تو بھاگ کر آیا, 40 سال ہو گئے تجھے کہ تو بھاگ کر آیا ہے. خداوند نے اس سے کہا کہ تو اس کے پاس جا اور اسے جا کر کہا کہ میری قوم کو جو میرے لوگ ہیں اسے انہیں جانے دے. اور لکھا کہ موسیٰ جو ہے وہ بڑبڑانے لگا. اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا فرعون کے پاس. پہلے تو وہ اس سے ڈرتا تھا لیکن ساتھ ہی اس نے ایک اور بہانہ بنایا اور اس نے کہا کہ میں بول نہیں سکتا. وہ ہکلا کر یا اٹک کر بولتا تھا. اس کی زبان جو تھی وہ جب وہ بولتا تو وہ رک جاتی تھی, اسے اٹک کر بولنا پڑتا تھا. اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ خداوند کا کام کرنے کے لیے بڑبڑایا. فرعون کے محل میں یہ 40 سال رہا اور مدیان میں بھی اس نے 40 سال کا عرصہ گزارا. پھر اس کے بعد قوم بنی اسرائیل 40 سال کا سفر ہے, 40 سال یہ ان کے ساتھ بیابان میں پھرتا رہا. مدیان میں سے خدا نے موسیٰ کو بلایا تاکہ وہ اسرائیل کو غلامی میں سے نکال لائے. پر یہ لکھا ہے کلام میں کہ موسیٰ وہ ایک عذر پیش کر رہا ہے, وہ ایک بہانہ لگا رہا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں کون ہوں. سب سے پہلی بات وہ کیا کہتا ہے؟ میں کون ہوں. خروج کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 11ویں آیت میں لکھا ہے, 3 باب کی 11ویں آیت میں موسیٰ نے خدا سے کہا میں کون ہوں جو فرعون کے پاس جاؤں اور بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لاؤں. موسیٰ بڑبڑانے لگا اور بڑبڑاتے ہوئے پہلی بات اس نے کی وہ کہا کہ میں کون ہوں. کئی بار خداوند ہمیں اپنے کام کے لیے, کئی بار وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی عبادت اور پرستش کے لیے اس کے حضور میں حاضر ہوں تو ہم یہ کہتے ہیں میں کون ہوں. میں نہ بھی جاؤں گا گرجا تو پھر بھی لگ جانا ہے, میں نہ بھی جاؤں عبادت تو پھر بھی ہوتی رہے گی. یاد رکھیں کہ خداوند ایسا خدا ہے, اگر اسے نینوا میں جانے کے لیے یونا چاہیے تو یونا کے وسیلہ سے ہی وہ وہاں پر کلام کرے گا. اور اگر مصر میں جانے کے لیے اس نے خدا نے ٹھان لیا کہ وہاں پر موسیٰ جائے گا تو وہ موسیٰ کو ہی لے کر جاتا ہے, بھلے اس کے ساتھ ہارون کو بھیج دے کہ اس کے ساتھ جانا, لیکن گل بات یا بات چیت ساری وہ موسیٰ سے ہی کرواتا ہے. اور کئی بار ہم اس کی آواز کو سن کر اس کی آواز کے شنوا نہیں ہوتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ میں کون ہوں. نہ میں چرچ کا پادری, نہ میں چرچ کا ایلڈر, نہ میں کوائر میں, میرا کام کیا ہے کہ میں اتنے ٹائم سے خدا کے پاس جاؤں. کیوں صبح کے ٹائم, شام کے ٹائم, وقت پر خدا کے گھر میں جاؤں. میں تو ایک عام ایماندار ہوں. موسیٰ بڑبڑایا. 3 باب کی 11ویں آیت پہ لکھا ہے کہ اس نے عذر پیش کیا کہ میں کون ہوں. اور پھر 3 باب کی 13ویں آیت میں ایک اور عذر وہ پیش کرتا ہے بڑبڑاتے ہوئے. 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے تب موسیٰ نے خدا سے کہا جب میں بنی اسرائیل کے پاس جا کر ان کو کہوں کہ تمہارے باپ دادا کے خدا نے مجھے تمہارے پاس بھیجا اور وہ مجھے کہیں کہ اس کا نام کیا ہے تو میں ان کو کیا بتاؤں. دوسرا عذر کیا پیش کرتا ہے کہ اگر اسرائیلیوں کے پاس جاؤں تو میں ان کو کیا کہوں کہ کس نے مجھے بھیجا, نام کیا بتانا ہے خداوند تیرا. اور موسیٰ یہاں پر نہ جانے کے لیے جو عذر پیش کرتا ہے, بڑبڑاتا ہے, 3 باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس نے کہا کہ اگر میں جاؤں تو میں تیرا نام کیا بتاؤں. پھر خداوند نے اسے یہ کہا کہ انہیں کہنا میں جو ہوں سو ہوں نے تمہارے پاس بھیجا ہے. یعنی موسیٰ کو کہا کہ ان کو کہنا کہ میں جو ہوں سو ہوں, یعنی خداوند نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے. یہ اس کا عذر تھا. تیسرا عذر 4 باب کی پہلی آیت میں ہمیں موسیٰ دیتا ہوا نظر آتا ہے. 4 باب کی پہلی آیت, خروج 4 باب پہلی آیت لکھا ہے
تب موسیٰ نے جواب دیا لیکن وہ تو میرا یقین ہی نہیں کریں گے، نہ میری بات سنیں گے، وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ یہ تیسرا عذر ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوگ یقین ہی نہیں کریں گے۔ اور کئی بار ہم اسی ڈر سے خداوند کے پاس آ نہیں پاتے۔ کئی بار ہم یہ کہتے ہیں کہ میں اگر چرچ میں جاؤں گا بھی، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میں تو بڑا گناہ گار شخص ہوں، اگر میں نے جا کر آنکھیں بند کر کے دعا بھی کی تو لوگ کہیں گے کہ یہ گناہ گار شخص یہاں پر کیسے آ گیا۔ یاد رکھیں، چرچ یہ گناہ گاروں کے لیے ایک ہسپتال کی اہمیت رکھتا ہے۔ چرچ یا کلیسیا جو ہے یہ گناہ گاروں کے لیے ہسپتال یا لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں پر آ کر یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کیا گناہ ہے۔ وہ شخص تو دعا کرتا ہے، میں نہیں کرتا، یہ کتنی اچھی پرستش کرتا ہے، اسے تو زبور زبانی یاد ہیں، یہ شخص کتنا اچھا ہے، میرے سے اچھا تو یہ بچہ ہے جس کو کتنی اچھی دعا کرنی آتی ہے۔ چرچ میں آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ لوگ اس بات پر یقین کریں، لیکن کئی بار ہم چرچ نہیں آنا چاہتے، خداوند کے گھر میں آنا نہیں چاہتے کہ میں جاؤں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ اور موسیٰ بھی یہی عذر پیش کرتا ہے کہ اگر میں ان کے پاس گیا اور انہوں نے یقین نہ کیا، اور سارے جواب خود ہی سوچے ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا تجھے تو خدا نظر ہی نہیں آیا، کیونکہ اس کے ساتھ 40 سال پہلے ایک بڑا غلط کام ہوا تھا کہ وہ اپنی قوم میں سے ٹھکرایا گیا تھا۔ اور کلام میں لکھا ہے 4 باب کی پہلی آیت میں کہ اس نے کہا کہ وہ میری بات نہیں سنیں گے، وہ کہیں گے کہ خداوند تجھے دکھائی نہیں دیا۔ اور پھر اس کے بعد چوتھا اور آخری عذر جو اس نے پیش کیا 4 باب کی 10ویں آیت میں لکھا ہے، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا اے خداوند میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر، جس کو کہتے ہیں ہکلا کر بولنا، بولتا ہوں اور میری زبان کند ہے۔ اس نے کہا کہ میں بول نہیں سکتا اور رک رک کر بولتا ہوں۔ یہ چوتھا عذر اس نے پیش کیا، اور وہ بڑبڑا رہا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ کام کرنے نہیں جاؤں گا۔ 40 سالوں میں جو ہم نے حوالہ پڑھا 3 باب میں، اس کی پہلی چند آیات میں دیکھا ہم نے کہ یہ بھیڑ بکریوں کو چراتا تھا بیابان میں، اس ایریا میں جہاں پر اس نے قوم کو لے کر آنا تھا۔ 40 سالوں میں یہ سارے بیابان سے واقف ہو گیا تھا۔ قوم بنی اسرائیل تو نکلی نہیں مصر میں سے، لیکن 40 سال خداوند اسے بیابان میں لے کر پھرتا رہا۔ اس نے بھیڑ بکریاں چرائی، اس کو بیابان کے رستے بھی پتہ تھے، اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ اگر ہوا چلے اور ریت ہٹ جائے تو راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے۔ 40 سال تک یہ ان راستوں کو دیکھتا رہا، لیکن جب خداوند اس کے پاس آیا تو اس نے بڑبڑانا اور خداوند کے سامنے عذر پیش کرنا شروع کر دیے۔ میں کون ہوں؟ پہلا عذر، میں تیرا نام کیا بتاؤں گا، لوگ یقین نہیں کریں گے۔ اور چوتھی بات یہ کہ میں بول نہیں سکتا۔ آج یہ سارے عذر جب چرچ میں سے اعلان ہوتا ہے، پادری صاحب گھر پر آ کر وزٹ کرتے ہیں، آ کر کہتے ہیں بھائیوں میں آپ کے لیے یہاں پر آتا ہوں، ایلڈر صاحب روز دعا کرتے ہیں، صبح چرچ کھولتے ہیں، شام میں عبادت کا وقت ہو گیا، ایسے بہت سارے عذر ہمارے پاس ہیں۔ کپڑے صاف نہیں، میرے گھر میں لڑائی ہوئی ہے، میں خدا کے گھر میں نہیں جا سکتا، چندہ ہدیہ میرے پاس نہیں، ہم نے تو اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، باہر ایک بکسا رکھ دیا ہے تو ڈال دے، نہیں تو آ کر عبادت میں بیٹھیں۔ یہ سارے عذر آج بھی انسانوں کے پاس ہیں۔ خداوند آج بھی کلام کرتا ہے، زبور 95 ہم پڑھتے ہیں، اس کے دوسرے حصے میں گاتے بھی ہیں کہ جے اج دے دن سب سن دے ہو آواز یہوہ دی، نہ پتھر وانگر اپنا دل بناؤ تسی بھی۔ عذر کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ ہم دنیا سے ڈرتے ہیں، ہماری زندگی میں ہمارا اپنا ڈر ہوتا ہے، کیونکہ یہ کہا جاتا اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ جڑا خدا کو آ جائے وہ زندگی بدل جاندی، انہوں نے 24 گھنٹے دعائیا ماحول اپنی زندگی سے بڑھانا پڑے گا، وہ تو دنیا کے اور کام بھی نہیں کر سکتا۔ میرے عزیزو، یہ سب کچھ کا سامنا موسیٰ کو بھی تھا۔ خدا نے اس کے عذر کا جواب اسے اس طرح دیا۔ 4 باب کی 13ویں آیت خداوند کے کلام میں یہ لکھا ہے، تب اس نے اس سے کہا اے خداوند میں تیری منت کرتا ہوں کہ کسی اور کے ہاتھ سے جسے تو چاہے یہ پیغام بھیج۔ موسیٰ کہتا ہے، عذر پیش کرتا بھی میں نہیں جانا، اے خداوند تو کسی اور کے ہاتھ اس پیغام کو بھیج دے۔ اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، تب خداوند کا قہر موسیٰ پر بھڑکا اور اس نے کہا کیا لاویوں میں سے ہارون تیرا بھائی نہیں؟ میں جانتا ہوں کہ وہ فصیح ہے اور وہ تیری ملاقات کو بھی آ رہا ہے اور تجھے دیکھ کر دل میں خوش ہوگا، سو تو اسے سب کچھ بتانا اور یہ سب باتیں اسے سکھانا، اور میں تیری اور اس کی زبان کا ذمہ لیتا ہوں اور تم کو سکھاتا رہوں گا
کہ تم کیا کیا کرو۔ چرچ میں آنا، خداوند کے پاس آنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ خداوند ہمیں سکھائے کہ ہم نے چرچ میں کب آنا ہے، کیسے ہم نے ایمان میں مضبوط ہونا ہے۔ بہت سارے لوگ جو وہ بیمار ہوتے ہیں، میں گھر میں جاؤں، میں کہوں آئے نہیں، چرچ نہیں آئے، وہ جی طبیعت نہیں سی ٹھیک، تو میں نے کہا جس نے طبیعت ٹھیک کرنی ہو تو تہاڈا گرجے 'ਚ انتظار کرن ڈیا سی۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ جس نے طبیعت صحیح کرنی ہے، جس نے شفا دینی ہے، اس کے تو گھر سے آواز بلند ہوئی، آؤ، پرستی شروع ہو گئی، دعائیں ہو رہی ہیں، آؤ، اور ہم آتے نہیں۔ خداوند کہتا ہے کہ تیرا بھائی تیری ملاقات کو آ رہا ہے، جو کچھ تم نے کہنا ہے میں ساتھ ساتھ تمہیں ساری باتیں سکھاتا رہوں گا۔ اور لکھا ہے کہ تیری طرف سے لوگوں سے باتیں، وہ یعنی ہارون تیری طرف سے لوگوں سے باتیں کرے گا اور تیرا منہ بنے گا، اور تو اس کے لیے گویا خدا ہوگا۔ تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ کتنا بڑا درجہ خدا نے اسے دے دیا کہ کرنا تو ہی ہے، تیرا بھائی تیرے ساتھ ہوگا لیکن تو اس کے لیے خدا کا درجہ ہوگا، یعنی جو کچھ میں تجھے بتاؤں گا وہ تو اسے بتائے گا، اور وہ تو اس کے لیے خدا کا درجہ رکھے گا۔ اور لکھا ہے ایک لاٹھی اس کے ہاتھ میں تھی۔ کھرے کس وقت انہیں وہ سوٹی یا لاٹھی بنائی سی بکریوں کو ہانکنے کے لیے۔ خداوند نے کہا اور تو اس لاٹھی کو اپنے ہاتھ میں لے جا اور اسی سے معجزوں کو دکھانا۔ جب خداوند ساتھ آ جاتا ہے نا تو پھر وہ گھر جس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ کام جس میں برکت نہیں ہوتی، خداوند اس میں ہی برکت دے دیتا ہے۔ پہلے وہ سوٹی لاٹھی کے ساتھ، اسی لاٹھی کے ساتھ بکریوں کو ہانکتا یا ان کو لے کر جاتا تھا۔ جب خداوند زندگی میں آ گیا، خداوند نے زندگی میں ذمہ داری دے دی، تو خداوند نے کہا کہ یہ لاٹھی اب اپنے ساتھ ہی لے کے جانا، بکریاں ایتھے ہی چھڑ جا، لاٹھی ساتھ لے جا۔ یہ لاٹھی اب موجزوں والی لاٹھی بن جائے گی۔ یہ وہی لاٹھی ہے جس کو بحر کلزم پر مارا گیا تو پانی دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ یہ وہی لاٹھی ہے جو خشک چٹان پر ماری گئی اور اس چٹان میں سے پانی نکل آیا، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ خدا کی بات مانی۔ اگر آج تم اس کی آواز کو سنتے ہو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ یہ دلوں کی سختی نے گھروں میں بے برکتی ڈالی ہے، یہ دلوں کی سختی نے گھر میں لڑائی جھگڑے ڈالے ہیں، یہ دلوں کی سختی نے ہمیں قرض میں جکڑ دیا ہے، کیونکہ وہ چیزیں جو ہم نے ہاتھ میں پکڑی ہوتی ہیں، ہم اس پیسے کو برکت سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم خدا سے دور جا رہے ہوتے ہیں اس پیسے کو لے کر، وہ پیسہ ہمارے لیے لعنت کا باعث بن جاتا ہے۔ وہ لاٹھی، وہ چیزیں جو میں اپنی برکت کے لیے خریدی ہوتی ہے، کیونکہ خدا ہماری ان باتوں میں، ہمارے منصوبوں میں شامل نہیں ہوتا اور نہ ہم نے اسے شامل کیا ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں ہمارے لیے پریشانی کا باعث بن جاتی ہیں۔ جب خداوند آتا ہے تو عام چیزیں خاص، عام زندگیاں خاص ہو جاتی ہیں۔ یہی سب کچھ موسیٰ کے ساتھ بھی ہوا۔ خداوند جب کسی کٹھن اور کڑے وقت سے ہمیں گزارتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ ہمیں کسی خاص کام کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اگر ہم اس بات سے ہٹ جاتے ہیں یا اس بات سے پیچھے چلے جاتے ہیں تو وہ سب کچھ بے معنی ہو جاتا ہے۔ جب خداوند ہمیں کسی کٹھن وقت سے گزار رہا ہے کہ ہم خداوند کے لیے اپنے آرام کو، اپنی چیزوں کو، خاص چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، پیچھے ہٹ رہے ہیں، خداوند کے لیے کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہ چیزیں ہمارے لیے آئندہ وقت میں برکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ان چیزوں کو لے کر خدا سے دور چلے جاتے ہیں تو وہ سب کچھ ہمارے لیے بے معنی ہو جاتا ہے۔ خداوند کا بندہ پولس رسول کرنتھس کی کلیسا کے نام لکھے گئے پہلے خط میں اور اس کے پہلے باب کی 27ویں اور 28ویں آیت میں بیان کرتا ہے۔ پہلا کرنتھیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب اور اس کی 27ویں اور 28ویں آیت۔ خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اور خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں کو بلکہ بے وجودوں کو چن لیا کہ موجودوں کو نیست کرے، تاکہ کوئی بشر خدا کے سامنے فخر نہ کرے، لیکن تم اس کی طرف سے مسیح یسوع میں ہو، جو ہمارے لیے خدا کی طرف سے حکمت ٹھہرا، یعنی راست بازی اور پاکیزگی اور مخلصی۔ یاد رکھیں کلام میں لکھا ہے، یہ عذر پیش کر رہا ہے کہ میں نہیں اس قابل۔ کلام میں لکھا ہے کہ خدا نے چنا ہی ان کو ہے، بے وقوفوں کو، حقیروں کو، اور لفظ ہے کمینوں کو، جنہیں لوگ کہتے ہیں کہ یہ اچھے نہیں، اور اس لیے ایسا کیا ہے تاکہ وہ جو عقل مند ہیں، وہ جو دنا ہیں، کلام میں لکھا ہے کہ ان کو شرمندہ کریں۔ موسیٰ کی زندگی پر ہم نے دو باتیں سیکھی کہ موسیٰ جب قاتل بنا تو اس کی سزا خداوند نے اسے دی اور اسے بھیڑ بکریاں چرانا پڑیں۔ جب
ہم اس طاقت اور قوت کو جو خدا نے اپنے جلال کے لیے ہمیں دی ہے، ہم اس طاقت اور قوت میں رہ کر غلط کرتے ہیں، نقصان کرتے ہیں، خداوند کے کام کا نقصان کرتے ہیں، تو ہمیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے اگر ہم معافی نہ مانگیں۔ اور پھر دوسری بات ہم نے سیکھی کہ موسیٰ جب خداوند نے اسے چنا تو وہ بڑبڑایا، اس نے عذر پیش کیا۔ جب خداوند ہمیں چنتا ہے، خداوند ہمیں برکت دیتا ہے، بڑبڑائے نہیں، عذر پیش نہ کریں، کیونکہ خداوند ایسا نہیں چاہتا۔ موسیٰ نبی کی زندگی کے متعلق پیغام میں سے آج ہم نے 2 باتیں سیکھی۔ آج میری خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہم سبوں کو یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی قوت اور طاقت کا جو خداوند نے ہمیں دے رکھی ہے درست استعمال کریں۔ جب خداوند ہمیں بلاتا ہے تو ہم عذر پیش نہ کریں، بہانے نہ بنائیں، بڑبڑائیں نہیں، بلکہ جو کچھ خداوند کہتا ہے اس کو قبول کرتے ہوئے اسے اپنی زندگی دیں تاکہ وہ ہمیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے۔ خداوند کا کلام ہم سبوں کے لیے بابرکت ٹھہرے، آمین۔